اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں UPS بٹکور زون راجوار سے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع نیوٹن کا کارنامہ ہے، جو کہ جماعت 7ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ تو بچوں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے ہیں، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل یعنی زمین کی کشش کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے خد و خال کی ترتیب پائے۔ ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ تناور پودا یعنی بڑا پودا، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم یعنی ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن یعنی پیٹ بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، قلم آزمائی یعنی لکھنا، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا۔ مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، مصور یعنی تصویر بنانے والا، نہ کہ سائنسدان۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔